بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا، جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھوکنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا، اب اس درخت سے یہ کیلیں نکال لو۔ آدمی نے کیلیں نکال لیں، لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا، یہ وہ سوراخ ہے جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ تمہاری خوبصورتی، تمہارا جمال، تمہارا حسن، جوانی کا نشہ، دولت کا گھمنڈ، تمہاری قابلیت کے چرچے، تمہارے ہنر، سب ایک دن ختم ہونے والے ہیں، تو غرور کس بات کا؟ ایک نوجوان کسی بزرگ عالم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جوان اور غیر شادی شدہ ہوں، شہوت غالب رہتا ہے، اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے شہر جاتا ہوں، وہاں غیر ارادی طور پر نامحرم خواتین پر نظر پڑتی ہے، جس سے گناہ کا اندیشہ رہتا ہے۔ کوئی طریقہ بتاؤ، میں کیا کروں؟ عالم بزرگ نے دودھ سے بھرا ہوا گلاس نوجوان کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ شہر جا کر فلاں دکاندار کو دودھ کا گلاس دیتے آنا، اور ہاں خیال رکھنا دودھ کہیں گر نہ جائے۔ ایک شاگرد کو ڈنڈا دے کر ساتھ بھیجا اور شاگرد کو حکم دیا کہ اگر نوجوان سے کہیں دودھ کا ایک قطرہ بھی گرا تو خوب پٹائی کرنا۔ نوجوان نے ایسا کیا۔ ڈنڈا بردار شاگرد کے ساتھ روانہ ہوا۔ گلاس پہنچا کر واپس آیا تو عالم نے فرمایا کہ جاتے وقت کتنے خواتین پر نظر پڑی؟ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ دودھ گرنے اور ساتھ میں ڈنڈا بردار شخص کے ڈنڈے مارنے کی ڈر سے ایک بھی خواتین پر نظر نہ پڑی۔ تو بزرگ عالم نے فرمایا، بیٹا ایسے ہی ہر وقت اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہو، انشاءاللہ کبھی بھی نامحرم عورت پر نظر لگنے کا موقع نہیں آئے گا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا۔ اس بزرگ نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں، بلکہ تم سارے دن میں جو گناہ کرتے ہو وہ تمہارے گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے۔ اعمال نہ کرنے والا بیوقوف، اور اعمال کر کے لوگوں سے اجر کی امید رکھنے والا بہت بڑا بیوقوف ہے۔ پڑھائی کا سب سے پہلا مقصد شعور اور ثواب کمانا ہو، باقی پیسے تو جاہلوں کے پاس بھی ہیں۔ اپنے آپ کو پہچانو، تمہارا رب اللہ ہے، تمہاری کامیابی اسلام میں ہے، اور تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جتنا نیکی کی راہ پر چلو گے اتنی اللہ کی مدد آئے گی، جتنی اللہ کی مدد آئے گی اتنا کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تو اپنے چہرے پر صرف مسکراہٹ سجا لیں۔ یقین کریں کہ آپ کا یہ تحفہ ہر شے سے قیمتی ہوگا۔ مسکرائیں اور دوسروں کی مسکراہٹ کی وجہ بنیں۔ لوگوں کے قصور معاف کر دو، یا ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ جنت حاصل کرنے کا ذریعہ اسلام ہے، اس لیے ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اسلام کو سیکھے اور سمجھے۔ گناہ نہ کرنا بھی ایک صبر ہے، اور اس صبر میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ قبرستان کی خاموش قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو، گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ جو شکر کرے گا اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ لوگوں کی بدسلوکی تمہارے اخلاق کا امتحان ہے۔ وقت جیسے تیسے گزر جائے گا، اپنی آخرت کی تیاری ہر حال میں مکمل رکھو۔ چند دن خدا کے قانون کی پابندیاں سہ لینا ہمیشہ کی دوزخی قید سے بہتر ہے۔ کہی جانے والی ساری باتیں صحیح نہیں ہوتی، اس لیے ہر کسی کی ہر بات کو اہمیت دینا ضروری نہیں۔ اللہ کا شکر ہے میرا دین اسلام ہے، وہ دین جو ہر برائی سے روکتا ہے، ہر اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ جب انسان ایمان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرے تو نفس کو اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہی فیصلے صحیح ہوتے ہیں، اور اس کا پتہ آخرت میں چلے گا۔ پتھر کے خداؤں کے سامنے جھکنے کے بجائے ہمیں ایک خدا کے سامنے جھکنے کی سعادت مل رہی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا آزادی ہوگی۔
آپ کی بہترین ترقی یہ ہے کہ آپ جس بھی لیول پر ہیں اس سے آگے بڑھیں۔ جو صبر نہیں کر سکتا وہ دین پر نہیں چل سکتا۔ جب بھی نیکی کا کوئی کام سمجھ آئے تو فوراً کر لیا کرو۔ وقت اور حالات کا کچھ پتہ نہیں، کب کیا مسئلے آ جائے اور تم پیچھے رہ جاؤ۔ اگر انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو تمہارا جو بھی حق حلال کا کام ہے اسے ایمانداری سے کرو۔ انسانیت کی خدمت خود بخود ہو جائے گی۔ بے حیا عورتیں اپنے جسم کی نمائش کو بہادری کہتی ہیں، جبکہ ایمان والی عورت کی بہادری یہ ہے کہ وہ ہواؤں کا رخ موڑ دیتی ہے، صبر کا گھونٹ پی لیتی ہے لیکن بے حیا نہیں بنتی۔ اگر تم سوچ کو بڑا، رب پر توکل اور کردار کا عالی نہ بنا سکے تو مطلب اپنے انسان ہونے کا حق ادا نہیں کر سکے۔ جینے کا ہر انسان کو حق ہے۔ دلیل کا جواب صرف دلیل سے دیا جائے، گالی اور کولی سے نہیں۔ ہر انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دولت مند بنے، لیکن ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ با اخلاق بنے۔ اگر ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو پھر ہمیں یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ دوسروں کے پاس نعمتیں دے کر خود کو کمتر نہ سمجھے، یہ تو خدا کی تقسیم ہے۔ آپ بس یہ کریں کہ جس بھی لیول پر ہے اس سے آگے بڑھیں۔ کہیں تمہارا اکاؤنٹ آخرت کے اعمال سے خالی تو نہیں ہے؟ کیا تمہارے اکاؤنٹ میں سجدے ہیں، ایمان ہے، صدقہ ہے، اخلاص ہے، تبلیغ ہے، انسانیت کا احساس اور اخلاق ہیں، روزے ہیں؟ سوچئے گا ضرور آپ آخرت کے لحاظ سے کس پوزیشن پر ہیں۔ اسباب نہ پہلے کبھی مکمل تھے نہ کبھی ہوں گے۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے کامیاب وہی ہوتا ہے۔ اس دنیا کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مقدر میں ہوگا وہ مل کر رہے گا۔ ویسے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس آخرت کی فکر کرو۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، بس میری اتنی سی پہچان کافی ہے۔ اسلام دراصل اپنے آپ کو خدا کی راہ میں انویسٹ کرنے کا نام ہے، جس کا بدلہ جنت ہے، اور یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے جس کے بدلے میں بے شمار و لازوال نعمتیں ملنے والی ہیں۔ بے شک آج نہیں جیتے تو کل جیتو گے۔ جیت کی امید نہ چھوڑنا۔ جس دن امید مر جاتی ہے اس دن زندگی مر جاتی ہے۔ الزام لگتے رہتے ہیں، بس یاد رہے کہ تم نے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا ہے، لوگوں کو نہیں۔ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک الزام، دوسرا تمہاری غلطیاں۔ الزاموں کو مسترد کر دو، غلطیوں کو سدھار دو۔ ہر روز ایسے کام کرتے رہو جو تمہیں آگے کامیابی دلائیں۔ جس کو جو بولنا ہے بولتا رہے، جس کو جو کرنا ہے کرتا رہے۔ تم اپنا کام کرتے رہو، ایک دن کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ڈرنا بھی اللہ سے ہے اور جھکنا بھی اللہ کے آگے ہے۔ کائنات کی سب سے طاقتور ترین ہستی اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بس یہ احساس پیدا کر دو، ہر خوف، ہر غم سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ نیکیاں کمانے کی بھی فکر کرو، یہ بھی تمہاری ہی دولت ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھو کہ تم نے آخرت کے لیے کتنی دولت جمع کی ہے۔ صبر کر لینا قرض لینے سے بہتر ہے۔ اپنے مقصد کے لیے استعمال ہو جاؤ، ورنہ دنیا میں فضول استعمال ہو جاؤ گی۔ لڑکی اگر بیہودہ لباس پہن رہی ہے تو کسی اور کو نقصان نہیں دے رہی، اپنی ہی جنت خراب کر رہی ہے۔ ان قریب ہمیشہ ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہونے والی ہے، لیکن انسان ہے کہ غفلت میں پڑا ہوا ہے اور تیاری نہیں کر رہا۔ اللہ کے دین کی تبلیغ جاری ہے اور جاری رہے گی، اور یہ سب کچھ اللہ کی مدد سے ہو رہا ہے اور اللہ کی مدد سے ہوتا رہے گا۔ دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہے۔ آپ کتنے بھی دولت مند، شہرت یافتہ بن جائیں،
پھر بھی آپ کی زندگی میں مسائل رہیں گے۔ نجات صرف اسلام میں ہے، جس سے آپ کو جنت ملے گی، جہاں ہر خوشی ہوگی۔ اللہ نے ہر انسان کو جیتنے کا موقع دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ زندگی کے اس میچ میں تم کتنا اچھا کھیلتے ہو، یعنی کتنی نیکیاں کماتے ہو۔ لوگوں کی گالیاں، بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں پریشانی کی بات نہیں، بلکہ ایک کریڈٹ ہے جسے تم قیامت میں کیش کرو گے، یعنی ان بد اخلاقیوں کے بدلے تم ان کی نیکیاں لو گے۔ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، جیسے کھیل تماشا گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے ہی دنیا گزر جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جہاں دشمن ہے وہاں دوست بھی ہوتے ہیں۔ اپنے کچھ رازداروں کو دل کی باتیں سنایا کرو تاکہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو۔ آپ کسی کے لیے ہیرو، کسی کے لیے ولن ہے۔ کوئی کتنی بھی تنقید کرے، آپ کسی نہ کسی کے لیے ہیرو ضرور ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر اللہ پاک پر جیسا چاہیے ویسا توکل کرو تو تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر لوٹتے ہیں۔ سکون قلب جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، خیرات سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے، کسی سے معافی مانگنے سے مل جاتا ہے۔ ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، یہ گھوم پھر کر ایک دن واپس آپ کے پاس ہی آ جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ نہر کے کنارے پر سویا ہوا شخص پیاس محسوس کرتا ہے، جبکہ پانی بالکل اس کے قریب ہوتا ہے۔ اس کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، تو اسے پانی کیسے نظر آئے گا؟ یہی ہمارا حال ہے۔ خدا کی ذات ہمارے بہت قریب ہے، لیکن ہم اس کی طرف قدم ہی نہیں بڑھاتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، دنیا بھی کیا شے ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، اور پھر صحت کو پانے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے جیا ہی نہیں۔ جو انسان اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں پر خرچتا ہے، اس کا رزق آسمان سے بارش کی طرح برستا ہے، مگر محنت کی شرط لازم ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے والوں کے لیے کچھ نہیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے، انسان کو اتنا ملتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ انگریزی کہاوت ہے، آپ گھوڑے کو گھسیٹ کر پانی تک لے جا سکتے ہیں، مگر اسے پانی پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کسی کو کامیابی کا راستہ دکھا سکتے ہیں، مگر کامیاب ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہمارے آس پاس بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ ہم لاکھ کوشش کر ڈالیں لیکن انہوں نے کچھ سمجھنا نہیں۔ یہ پیسہ بھی کیا چیز ہے؟ امیر آدمی گناہوں میں پھنسا ہو تو حج کر لیتا ہے، اور جرائم میں پھنسے تو جج کر لیتا ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کرتا ہے۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں۔ بد نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ اللہ کی محبت کا سفر بہت حسین ہے، جو اس سفر کا مسافر بن جاتا ہے نا، پھر اللہ اسے بھی اندر باہر سے حسین کر دیتا ہے۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان فرما دے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے، لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے۔ فاصلہ کسی رشتے کو جدا نہیں کر سکتا، اور وقت کسی نئے رشتے کی تخلیق نہیں کر سکتا۔ اگر جذبات سچے ہوں تو رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو، باقی سب کو بھلا دو، اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو، میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔
دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو وقت دیتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی کا وہ پل دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ آدمی کے علم کا اندازہ تو ایک دن ہو جاتا ہے، لیکن نفس کی خباثت کا پتہ برسوں میں بھی نہیں چلتا۔ آہستہ آہستہ چلنا اور منزل مقصود تک پہنچنا دوڑنے اور راستے میں رہ جانے سے بہتر ہے۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا، حال کیسا ہے؟ جواب دیا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے اپنے بیٹے کو جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ کسی حکیم نے ابو علی سینا سے پوچھا، آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ جواب دیا، گناہگار ہونے کے باوجود اللہ کی نعمتیں مجھ پر برس رہی ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ میں کس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، نعمتوں کی کثرت پر یا گناہوں کے درگزر کرنے پر۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے 3 آنکھوں کے۔ نمبر 1، وہ آنکھ جو اللہ کریم کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے باز رہی۔ نمبر 2، وہ آنکھ جو راہ خدا میں راتوں کو جاگتی رہی۔ اور نمبر 3، وہ آنکھ جس سے خوف خدا کے باعث مکھی کے سر برابر آنسو نکلا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا، کیا کوئی مرد کسی غیر محرم لڑکی کو پڑھا سکتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اگر پڑھانے والا بایزید بستامی ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، جس جگہ پڑھایا جا رہا ہو وہ بیت اللہ شریف ہو، اور جو کچھ پڑھایا جا رہا ہو وہ کلام اللہ شریف ہو، پھر بھی اجازت نہیں۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا، اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ اگر ہر کوئی محبت کی بات کرنے کے بجائے محبت دینا شروع کر دے تو یہ زمین جنت بن سکتی ہے۔ صرف اعمال کا ہی سوال نہیں ہوگا، کہی گئی لکھی گئی ہر بات کا جواب دینا ہوگا۔ آپ کی وجہ سے کوئی گمراہ ہوا یا آپ کی وجہ سے کوئی گناہ کی طرف گیا، اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا ہوگا۔ اپنے علم سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مبتلا کریے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں اور رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو، بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ انسان کو اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیجتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیجو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے، دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے، اور محبت روح کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ غمگین نہ ہو،
جو بھی تو کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بیجا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ کون خوش نہیں رہنا چاہتا، لیکن خوش رہنے کے فن سے ناشنا ہونے کی وجہ سے لوگ خوشیاں نہیں سمیٹ پاتے۔ خلیل جبران کہتا ہے کہ ہر حال میں خوش رہا جا سکتا ہے، اور اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا ہے تو یقین کر لو کہ تم نے زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا ہے۔ خوش رہنا پریشان رہنے سے زیادہ آسان ہے، لیکن اس کو سیکھنے سے پہلے آپ کو ان وجوہات کا علم ہونا چاہیے جن کی وجہ سے لوگ عموماً ناخوش رہتے ہیں۔ نمبر 1، انسان خوش نہیں رہ سکتا جب اسے وہ کچھ مل رہا ہو جو وہ چاہتا نہیں، اور وہ کچھ نہ مل رہا ہو جو وہ چاہتا ہے۔ نمبر 2، دوسروں میں دلچسپی نہ لینے والا خوش نہیں رہ سکتا۔ نمبر 3، خوشی تمنا سے نہیں ملتی بلکہ یہ تو بانٹنے سے ملتی ہے۔ نمبر 4، دوسروں سے زیادہ توقعات وابستہ کرنے والا خوش نہیں رہ سکتا۔ نمبر 5، وہ خوش نہیں رہ سکتا جو کسی شرط کی بنیاد پر خوش ہے، مثلاً اگر مجھے فلاں چیز ملی تو میں خوش ہوں گا۔ نمبر 6، وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے، کیونکہ چھوٹی باتیں چھوٹے دماغوں کو پریشان